سبائیت خلفائے راشدین کے خلاف، خاص کر پہلے جو 3 حضرات ہیں نا، حضرت رفیق دم ہجرت، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان 3 کے نام لے کر گستاخی کی کوشش کرتے تھے اور کرتے تھے۔ برطانیہ کا دور ان کو منع کرتا تھا، پر وہ بعض اور اچھا پھر یقیناً ان کی ان حرکتوں سے اہل سنت و جماعت کے دل مجروح ہوتے تھے۔ تو ہر شخص برداشت کا حوصلہ رکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل لگتی کہیے گا مجھ سے، برٹش نے دونوں پر پابندی لگا دی۔ ان پر تو پابندی یہ لگائی کہ اپنی زبانیں بند کرو، ٹھیک ہے، گالی نہیں دو۔ اور جو ہمارے والے تھے نا، ان پر پابندی یہ لگا دی کہ کوئی بھی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانا یہ واقعہ ہے، کہ ان پر یہ پابندی لگا دی گئی ہمارے والوں پر کہ خطبہ جمعہ میں بھی خلفائے راشدین کا نام مت لو۔ احترام سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ لوتے ہو، وہ گالیاں دیتے ہیں، تو پھر اس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کر لو، ہم ان کو بھی پابند کرتے ہیں اور تمہیں بھی پابند کرتے ہیں، تم ان کا نام مت لو۔ جب یہ مسئلہ چلا، علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ حضرت نے ایک کانفرنس کی لکھنؤ میں، اور اس کانفرنس کا حضرت نے نام رکھا دفاع صحابہ کانفرنس، اور اس میں تقریر کے لیے علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور حضرت اس وقت غالباً ملتان میں تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں داخلے پر شاہ جی کے پابندی لگی، نقض امن کے تحت شاہ جی پر پابندی ہے کہ لکھنؤ نہیں آ سکتے، دفاع صحابہ کانفرنس میں نہیں آ سکتے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو دعوت نامہ ملا علامہ عبد الشکور لکھنوی کا رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ دعوت نامہ پڑھا تو شاہ جی نے فرمایا کہ ہم جائیں گے۔ اب اوپر سے اطلاع آ گئی کہ آپ کے لکھنؤ میں آپ کا داخلہ بند ہے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے۔ شاہ جی نے فرمایا ہم تو جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہوتے تھے اس دور میں، جن کی تربیت شاہ جی نے خود کی تھی، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ احسان ہمارے سنگ لکھنؤ جاؤ، ساتھ جاتے ہیں۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ہم حاضر ہیں، جہاں آپ ہیں وہیں ہم۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا، لیکن خیال تو تھا نا کہ جائیں گے کیسے، اب پابندی بھی تو ذرا دیکھیں، مملکت برطانیہ نے لگائی ہے تو کوئی مذاق تو نہیں ہے، حکومت وقت سے ٹکرانا کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ پتہ ہے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ جی نے پراندہ منگایا، پراندہ سمجھتے ہیں آپ، وہ منگوایا، اور ایک سینڈل منگوائی جو خواتین پہنتی ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانش۔ اب وہ رکھ کر جب فرمایا کہ اچھا برقع بھی لے کر آؤ، اب برقع منگوایا۔ یہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی سناتے تھے، اس لیے کہ وہ سنگ تھے نا رحمہ اللہ۔ فرمایا اب میں نے دیکھا لباس پہنا ہے شاہ جی نے، لباس پہنا تو پیر میں وہ سینڈل پہنی جو خواتین پہنتی ہیں، اور وہ پہننے کے بعد پھر کیا کیا کہ شاہ جی کی، آپ نے دیکھے نا شاہ جی کی تصویر ایک بڑی مشہور ہے، اب تو اس کو رنگین کر دیا گیا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو شاہ جی کی زلفیں ہیں، ہے نا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی فرماتے ہیں شاہ جی نے ان کو ایسے لپیٹ کے نا وہ پراندہ جو ہے اس میں ڈھال دیا، اور فرمایا اس کے اوپر پہنا برقع اور پھر نقاب گرا دیا، اور فرمایا کہ مجھے بیگ دیا، فرمایا احسان یہ اٹھا لو اور آؤ لکھنؤ چلتے ہیں۔ کہاں سے چل رہے ہیں؟ ملتان سے۔ اب جب وہاں سے چلے تو آپ کو یاد ہوگا وہ تو ایک دور ہوتا تھا نا، لوکل ٹرین دور ہوتا تھا، یہ دور تو نہیں ہوتا تھا، وہ ایک لمبا، اچھا ملتان کہاں اور لکھنؤ کہاں۔ اور شاہ جی فرماتے ہیں قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمایا کہ احسان ہمارے سنگ سنگ چلنا، دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ ماں اور بیٹا جا رہے ہیں۔ اب ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر آئے، سب کو منع کر دیا کہ ہمارے سنگ کو، اس لیے کہ بابا شاہ جی اگر نکلیں تو دنیا تو جان دیتی تھی، میں کوئی نہیں جائے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ جائے۔ ریل میں بیٹھ گئے، فرمایا میں بھی سنگ بیٹھ گیا۔
اب ریل ملتان سے چلی، یا ملتان میں اس وقت اگر نہیں تھی تو جہاں تک تھی، بہت پرانا دور ہے، اس وقت پڑا، اب تو ذہن پر جو بوجھ ڈال رہے ہیں آ رہا ہے، ذہن میں تو ملتان ہی آ رہا ہے، واللہ اعلم بحقیقت الحال، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم سے، چلے ملتان سے تھے بہرحال، اور ریل سے گئے۔ فرمایا کہ وہ ریل غالباً لاہور آئی، پھر لاہور سے نکلتے نکلتے دہلی، اور دہلی سے لکھنؤ کی طرف اس نے رخ کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ریل جو تھی وہ لکھنؤ پہنچ گئی، اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ جی باہر آئے تو یعنی یہ دیکھیں نا کہ زندگیاں خدا کے لیے جنہوں نے لٹائی ہیں۔ فرمایا جب وہاں آئے، اب علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان تھے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ اچھا، اور پتہ ہے قاضی احسان احمد شجاع آبادی فرماتے ہیں کہ شاہ جی اور ہم پہنچے اس دن جس دن لکھنؤ میں وہ جلسہ تھا، اس سے پہلے نہیں، اس جلسے کے دن پہنچے۔ فرمایا کہ مجھ سے آہستہ سا کہا کہ کسی سے پوچھو دفاع صحابہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے۔ شاہ جی کے داخلے پر پابندی تھی نا، ہر ایک پر تو نہیں تھی، اور نہ ہی کانفرنس پر پابندی تھی۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی جان یہ دفاع صحابہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ وہاں سے اس طرف جائیں اور وہاں ہیں۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، قاضی احسان احمد شجاع آبادی فرماتے ہیں کہ یعنی وہ مجمع تو ایک کثیر جمع غفیر لگا، اور جہاں پر اسٹیج تھا نا، اپنا بیگ شاہ جی نے فرمایا اب احسان سنبھالنا ہے تم نے، فرمایا شاہ جی ٹھیک ہے، اشارہ کیا، فرمایا شاہ جی چل رہے ہیں، اور علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر تھے، اور وہ بھی ایک کیا کہنے ان کے، دنیا آج بھی ان کو امام اہل سنت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ فرمایا وہ دیکھنے لگے کہ ایک کمال ہے، اتنے بڑے بھرے مجمع میں عورت داخل ہو رہی ہے، اور رخ عورت کا ایک دم اسٹیج کی طرف ہے، وہ تو بھرکا دیکھ رہے ہیں، ان کا تو ذہن ہی نہیں ہے کہ بات کہاں جا نکلے گی۔ اچھا، وہ فرمایا دیکھ رہے ہیں، وہ بھرکا نما جو شخصیت ہے وہ چلتے 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 ایک دم اسٹیج پر آ گئی۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا جیسے ہی شاہ جی پھر رکے نہیں، سیدھا مائک کے پاس آئے اور فرمایا ایسے نقاب اٹھایا نا جب، تو یہ جو ملتان سے ڈالا نقاب تو اب ہٹایا، اور فرمایا ہٹاتے ہی مائک کے سامنے آ کر یہ لفظ کہا کہ لعنت بر پدر فرنگ۔ وہ یہاں سے جو نعرے چھوٹے نا، اب تو خیر وہ تو پولیس والوں نے اب دیکھا، اب اسٹیج پہ تو کیسے آ کے کریں، یہ تو مصیبت بن جائے۔ خیر شاہ جی نے اب وہ بھرکا بھی اتارا، وہ پراندہ بھی، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو فرمایا بھائی سمجھ ہی گئے ہو گئے، سب سمجھ گئے تھے کہ مسئلہ کیا تھا۔ خیر امام اہل سنت تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، اب دفاع صحابہ سنو کہ صحابہ کیا ہیں۔ یقین جانیے کہ علماء فرماتے ہیں شاہ جی نے مسلسل 9.5 گھنٹے تقریر کی، یہ اہل سنت ہے، 9.5 گھنٹے۔ اور پتہ ہے جن علماء نے شاہ جی کو دیکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی کی تقریر کا ایک انداز ہوتا تھا کہ شاہ جی اگر 15 گھنٹے بھی تقریر کر جائیں، شاہ جی کبھی تقریر میں پانی نہیں پیتے تھے۔ لیکن دفاع صحابہ کانفرنس یہ پہلا موقع تھا کہ اس تقریر کے دوران شاہ جی نے تقریر روک کر پانی مانگا، اور پانی مانگا قاضی احسان سے۔ دفاع صحابہ کے اس موقع پر شاہ جی نے اس بات کو تسلیم سے انکار فرمایا کہ خلفائے راشدین ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، اہل سنت ان کی یادیں نہیں چھوڑ سکتے۔